کا بڑا فیصلہ ہے اور اس کے نکات بھی بہت زیادہ اہم ہیں. ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیا کیا ایسی باتیں ہیں جو ثابت کرتا ہے حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ایک ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ملک میں 3 اپریل سے جاری سیاسی اور آئینی بحران پر اہم ترین عدالتی فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق خود نوٹس پر بڑا فیصلہ دیا ہے. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین سے متصادم قرار دے دی ہے. قومی اسمبلی کو بحال کر دیا ہے. نئے انتخابات اور نگراں حکومت کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کو، وزیر اعظم اور صدر کے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا ہے. وزیر اعظم اور کابینہ کو بحال کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ہفتے کی صبح 10:30 بجے سے پہلے ووٹنگ کرائی جائے. یعنی یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے مگر ہفتے کی صبح 10:30 بجے کے بعد نہیں ہو سکتی. عدالتی حکم کے تحت ووٹنگ مکمل ہونے تک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا. یہ حکومت کو عدالت نے ہدایات دی ہیں اور تحریک ناکام ہو تو موجودہ حکومت کو کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے اور تحریک کامیاب ہو جائے تو نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا ہے. بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال مندوخیل شامل تھے اور عدالت نے اپنے متفقہ اور مختصر تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے 3 اپریل کو دی ہے اسے غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور نتیجتاً یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس پورے وقت میں تحریک زیر التوا تھی اور اپنی جگہ برقرار تھی. وہ اب بھی زیر التوا ہے اور اپنی جگہ برقرار ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس پورے وقت میں وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت عائد کردہ پابندیوں کے پابند تھے اور اب بھی ہیں. اس لیے اس دوران وہ کسی بھی وقت صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے اور جو ایڈوائس وزیر اعظم نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی دی وہ آئین کے خلاف ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور 3 اپریل کو صدر نے اسمبلی تحلیل کرنے کا جو آرڈر جاری کیا تھا وہ غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اس آرڈر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. ساتھ ہی یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس پورے وقت میں اسمبلی کا وجود برقرار تھا اور وہ اب بھی برقرار ہے اور وہ تمام اقدامات اور کارروائیاں جن کا آغاز کیا گیا اور جو صدارتی آرڈر کے بعد شروع ہوئی غیر قانونی ہیں، جن میں نئے انتخابات کا انعقاد اور نگراں وزیر اعظم اور کابینہ کی تعیناتی کا عمل شامل تھا. اس لیے اس پورے عمل کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی وزرائے مملکت کو اپنے عہدوں پر بحال کیا جائے. عدالتی فیصلے کے مطابق قومی اسمبلی اس پورے وقت کے دوران اپنے سیشن میں تھی، اس کی وہ حیثیت اب بھی برقرار ہے اور اسپیکر کی طرف سے اس اسمبلی کی تحلیل سے پہلے جو اجلاس کے خاتمے کے احکامات دیے گئے تھے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اسے بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق اسپیکر کا یہ فرض ہے کہ وہ موجودہ سیشن میں اسمبلی کا اجلاس فوری طور پر بلائیں اور اس میں تاخیر 9 اپریل صبح 10:30 بجے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ 3 اپریل کو جاری کردہ آرڈر آف دا ڈے کے مطابق ہاؤس آف بزنس کو چلایا جائے اور اسپیکر آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت اجلاس کے خاتمے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال 2 صورت میں نہیں کر سکتا. پہلی صورت یہ ہے کہ اسپیکر اس وقت تک اسمبلی کا اجلاس ختم نہیں کر سکتا جب تک تحریک عدم اعتماد اکثریت سے منظور نہیں ہو جاتی اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی اس وقت تک بھی اجلاس کا خاتمہ نہیں کر سکتا جب تک تحریک عدم اعتماد اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے یعنی کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر وزیر اعظم کو الیکٹ کیا جاتا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق اگر تحریک عدم اعتماد اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے تو پھر قومی اسمبلی اپنے موجودہ اجلاس میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کے لیے آگے بڑھے گی اور اس معاملے میں اسپیکر سمیت تمام دیگر لوگ اور وفاقی حکومت پابند ہیں کہ جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی تیزی سے پیروی کی جائے گی. اور اٹارنی جنرل نے جو 21 مارچ کو یقین دہانی وفاقی حکومت کی طرف سے کروائی تھی اور جسے عدالت نے اپنے فیصلے میں شامل کیا تھا اسے عدالتی فیصلے کے طور پر لیا جائے. وفاقی حکومت کسی بھی طریقے سے قومی اسمبلی کے کسی رکن کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی جو اس اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے کے عمل پر لاگو ہوگا. ساتھ ہی یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ اس مختصر فیصلے کا آرٹیکل 63A کی کارروائی اور اس کے نتائج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس میں اگر کوئی رکن اسمبلی قرارداد پر ووٹ دیتا ہے اور بعد میں وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنی جماعت سے ڈیفیکشن کے مترادف ہے.